آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ وَإِذَا اور جب النفوس روحیں جسموں سے زوجت ملا دی جائیں گی۔ زوج کا لفظ بڑا وسیع المعنی ہے اور اس لحاظ سے اس آیت کے مطلب بھی متعدد ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن مردوں کے جسم کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان کے ارواح کو ان جسموں میں ملا دیا جائے گا اور یہی دوبارہ زندگی کا مفہوم ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ مثلا مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا گروہ الگ ہوگا، کافروں کا گروہ الگ ہوگا، مومنوں کا الگ ہوگا، یا جیسے زانیوں کا الگ، قاتلوں کا الگ، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا اور جب الموءودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی، سوال کی جائے گی۔ ایک قرات میں سئلت کی بجائے سألت بھی آیا ہے، یعنی زندہ درگور کردہ لڑکی خود اپنے پروردگار سے فریاد کرے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں زمین میں گاڑا گیا تھا، لیکن سئلت کی قرات سألت سے زیادہ ابلغ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بے رحم اور سنگ دل ظالموں کی طرف نہ دیکھنا پسند کرے گا اور نہ ان سے بات کرنا پسند کرے گا، بلکہ ان کی بجائے مظلوم لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، اور یہ انداز خطاب اللہ تبارک و تعالی کا مجرموں پر انتہائی غضبناک ہونے پر دلیل ہے۔ رہی یہ بات کہ اہل عرب اتنے سنگ دل کیوں واقع ہوئے تھے جو اپنی بیٹیوں کو اس قدر حقیر جنت تصور کرتے تھے کہ انہیں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کی وجہ سے، قُتِلَتْ وہ قتل کی گئی۔ عربوں کے بعد قبائل لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کبھی تو اس کا سبب غربت و افلاس ہوتا تھا، کبھی یہ خوف کہ اگر دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا تو یہ باندیاں بنا دی جائیں گی، کبھی یہ اندیشہ کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی کو داماد بنانا پڑے گا اور اس کو وہ اپنی عزت و وقار کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس بے جا ظالمانہ تصور کو ختم کیا، اور غور کیجئے کہ اور گناہوں کا ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن خاص طور پر اس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ ان لڑکیوں کے والدین سے خطاب کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر خود ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم تو ابھی ظلم کرنے کے لائق بھی نہیں تھی، تو تم کو کس ظلم کے بدلہ زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، کوئی شخص اسی وقت سزا کا مستحق ہے جبکہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے ہوں وہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اہل عرب ہر وقت قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے اور ایسی جنگوں میں نرینہ اولاد تو ان کی جانشین یا مددگار بنتی تھی، مگر لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ جس قبیلہ میں بیائی جاتی انہیں اسی کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور لڑکی کے والدین کے قبیلہ کو اس کے آگے سرنگوں ہونا پڑتا تھا، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اہل عرب نے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر رکھا تھا۔ اسلام نے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے دو طرفہ اقدام کیے، ایک تو قتل
قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا، اور لوگوں کے اس خیال کی پرزور تردید کی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے ہیں، اور دوسرے لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک عمل قرار دے کر اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ وَإِذَا اور جب الصُّحُفُ اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے۔ نشرت نشر ہے کہ میں نے کسی چیز کو کھولنا، کھول کر پھیلا دینا، اور کوئی خبر مشہور کرنا ہے، اور اس کی ضد طوا بمعنی لپیٹنا ہے۔ کہتے ہیں نشرت الکتاب ثم طویتہ، یعنی میں نے کتاب کھولی پھر بند کر دی، یعنی اس دن ان لوگوں کے اعمال نامے کھول کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ وَإِذَا اور جب السماء آسمان کی کوشطت حال اتار دی جائے گی۔ کوشطت کاشت البعیر بمعنی اونٹ کی کھال اتارنا، اور کشات بمعنی اتری ہوئی کھال، اور کشات بمعنی کھال اتارنے والا کسائی اور کساب۔ اس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں ایک ٹھوس جسم ہی نہیں بلکہ اس کے جسم پر کھال کا پردہ بھی ہے، اور جیسے کھال اتارنے کے بعد جسم کے اندرونی اعضاء نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح آسمان کی کھال اتارنے کے بعد عالم بالا کی وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جو آج نظر نہیں آتی، یعنی آسمان پر جو غلاف پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا اندرون نظر نہیں آتا وہ سب کھل جائے گا، اور جیسے زمین نظر آتی ہے اس طرح انسان کو آسمان نظر آئے گا۔ جیسے جانور کا بعض ذبح کے پوست اتار لیتے ہیں اس سے تمام اعضاء رگ و ریشہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اس کی اوپر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور غمام کا نزول ہوگا جس کا ذکر 19ویں پارے میں آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ سے ہوا ہے۔ وَإِذَا اور جب الجحیم جہنم سعرت بڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بڑکائی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی بڑک میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ کفار کو ہمیشہ کے لیے جلاتی رہے، ورنہ جہنم تو جب سے پیدا کی گئی ہے تب سے ہی بڑک رہی ہے، یعنی دوزخ تو پہلے سے سلگائی گئی ہے لیکن اس دن اسے اور دہکا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال بڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ وَإِذَا اور جب الجنت جنت ازلفت قریب کر دی جائے گی، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرم بردار جہنم کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں گے کہ اگر وہ اللہ کی فرم برداری نہ کرتے تو یہ بڑکتی ہوئی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا مزید شکر بجا لیں گے جس نے دنیا میں انہیں راہ راست پر رکھا، اور مجرم لوگ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے پھر یہ خیال کریں گے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے تو ان کی اسیات میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی دوزخ بڑے زور اور شور کے ساتھ دکھائی جائے گی اور بہشت متقیوں کے نزدیک کر دی جائے گی جس کے رونق و بہار دیکھنے سے عجیب مسرت فرت حاصل ہوگی۔ عالمت جان لے گا نفس ہر نفس ما اخذرت جو اس نے حاضر کیا، اس علم کے ذریعے دو ہوں گے، ایک تو ہر انسان اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک محاسب ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ہیلے بانوں یا اپنے نفس کی طرفداری سے کام نہ لے، دوسرے ہر شخص کے اعمال نامے بھی کھول کر انہیں دے دیے جائیں گے۔ ان دو چیزوں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ سے پہلے یہ سمجھ لے گا کہ آیا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا یا جہنم کا، یعنی ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ فَلَا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹنے والے، خنس خنس سے ہے جس کے معنی پیچھے ہونے کے ہیں، اس لیے خنس کے معنی ہوئے پیچھے ہٹ جانے والے ستارے،
گویا اس سے دن کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ جب ستارے منظر سے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، جوار کے معنی ان چیزوں کے ہیں جو چل رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ الجواری چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے ستاروں کی، اور کنس کے معنی بھی چھپ جانے والے کے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے اور اس کی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دن کے وقت کی جب وہ منظر سے چھپا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، دوسرے رات کے وقت کی جب اس کی حرکت نظر آتی ہے، تیسری جب اپنی منزل پر پہنچ کر ڈوب جاتا ہے۔ بہرحال قسم ستاروں کی ہے۔ اور الخنس، الجوار، الکنس، اس کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ کئی سیاروں مثلاً زحل، مشتری، مریخ، زور، عطارد کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلیں، یہ سیدھی راہ ہے، کبھی ٹھٹھ کر الٹے پھریں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک غائب رہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور اس سے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی سوچ نصیب ہو۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ، میدان حشر کی منازل کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور وہاں کی ہولناکیوں اور سختیوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔